اہل بیت اطہار میں سے اہل تصوف کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت وہ حضرات ہیں کہ جن کی طہارت ازل سے مخصوص ہے. ان کا ہر فرد طریقت میں جامع اور مکمل تھا. مشائخ طریقت اور صوفیاء کرام کے ہر خاص و عام فرد کے یہ امام رہے ہیں. ان میں چند حضرات کا مختصر تذکرہ کرتا ہوں. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضی، قرۃ العین سیدہ زہرا، ابو محمد سیدنا امام حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. طریقت میں آپ کی نظر کامل اور تعبیرات حقائق میں اعلیٰ درجہ کی دسترس حاصل تھی. یہاں تک کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تم اسرار ربانی کی حفاظت میں محکم رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اسرار ربانی کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے جس طرح دلوں کے بھیدوں کو دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے. لہذا حفظ اسرار یہ ہے کہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو، اور حفظ ضمائر یہ ہے کہ اس کے اظہار میں حیا مانے ہو. علم طریقت کے حقائق و لطائف میں بلند مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب فرقہ قادریہ کو عروج ہوا اور معتزلہ کا مذہب پھیلا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مضمون خط کی صورت میں ارسال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور ان کی چشمان مبارک کی راحت. آپ گروہ بنی ہاشم میں اس کشتی کی مانند ہیں جو گہرے اندھیرے سمندر میں چل رہی ہے. آپ ہدایت کے روشن چراغ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آپ ان ائمہ دین کے سرخیل و قائد ہیں کہ جس نے ان کی پیروی کی وہ اس طرح نجات پائے گا جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے والے مسلمانوں نے نجات پائی. اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا ارشاد ہے قدر و استطاعت اور جبر و قدر کے مسئلہ میں جو پریشانی ہمیں لاحق ہے؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ اس مسئلہ میں ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کی روش کیا ہے، کیونکہ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم خصوصی سے نوازا ہے. وہ آپ سب کا محافظ ہے اور آپ تمام لوگوں پر خدا کی طرف سے محافظ اور نگہبان ہیں. والسلام. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مضمون کا جواب اس طریقے سے مرحمت فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارا مکتوب مجھے موصول ہوا جس میں تم نے اپنی اور امت کے دوسرے لوگوں کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے. اس مسئلہ میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیک و بد اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا ہے، نہ وہ جبرن اطاعت کراتا ہے اور نہ جبرن گناہ، لیکن بندوں کی تمام ملکیتوں اور ان کی تمام قوت و طاقت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اگر بندوں کو طاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوتا اور انہیں طاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہتا، اور اگر بندے اس کی معصیت کریں اور خدا کی مشیت ان پر احسان کرنا چاہے تو ان کے اور ان کے گناہ کے درمیان کوئی فعل حائل کر دیتا ہے. اب اگر وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کر سکیں تو یہ بات نہیں ہے کہ خدا نے انہیں مجبور کر دیا تھا اور نہ جبر سے وہ فعل ان پر لازم کر دیا تھا. یہ ان پر دلیل اور حجت کے طور پر ہے. اگر انہیں اس کی معرفت ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ ہدایت بنا دی ہے. لہٰذا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو، اور اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے. والسلام. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس قدر توفیق مرحمت فرمائی ہے بندہ عمل میں اسی قدر مختار ہے. ہمارا دین جبر و قدر کے درمیان ہے. اگرچہ اس خط کے تمام مضمون سے ایک یہی جملہ ہمارا مقصود تھا، لیکن فصاحت و بلاغت اور کلام کے اعتبار سے ہم نے پورا خط نقل کر دیا ہے. اور یہ کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علم حقائق اور اصول میں کیسی مہارت تامہ رکھتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کمال علم و فضل کے باوجود حضرت امام حسن مجتبی کے علم و فضل کے مقابلے میں 10ویں درجے پر تھے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے تحمل بردباری کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے دارالخلافہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے. صحرا سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی آپ کو اور آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھ پر کوئی مصیبت پڑی ہے؟ اس نے پھر کہا آپ ایسے ہیں اور آپ کے والدین ایسے ہیں.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا تشت میں چاندی بھر کر لاؤ اور اسے دے دو. پھر فرمایا اے دیہاتی ہمیں معذور سمجھنا، گھر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا ورنہ اس کے دینے سے انکار نہ ہوتا. جب دیہاتی نے آپ کا یہ صبر و تحمل دیکھا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمام مشائخ و اولیاء کی یہ صفت آپ کے اتباع میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی لوگوں کا برا بھلا کہنا برابر ہے اور ان کے ظلم و ستم اور سب و شتم سے وہ کوئی اثر نہیں لیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف، اپنے زمانہ کے امام و سردار ابو عبداللہ سیدنا امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما اور شہید دشت کرب و بلا ہیں، اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں، اس لیے کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرمانبردار رہے، اور جب حق مغلوب اور مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چین و آرام نہ پایا. آپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر نشانیاں موجود تھیں جن سے آپ مخصوص اور مزین تھے. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی پشت مبارک پر سوار کر رکھا ہے، اور ڈوری کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور دوسرا حصہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو چلاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں کے ذریعے چل رہے ہیں. میں نے جب یہ حال دیکھا تو کہا اے حسین کتنی اچھی سواری ہے آپ کی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ سوار بھی تو دیکھو کتنا عمدہ ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طریقت میں بکثرت کلام لطیف اور اس کے رموز و معاملات منقول ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے زیادہ رفیق و مہربان تمہارا دین ہے، اس لیے کہ بندے کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے. صاحب عقل و خرد وہی شخص ہے جو مہربان کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی شفقت کو ملحوظ رکھے اور کسی حالت میں اس کی مطابقت سے روگردانی نہ کرے. برادر مشفق وہی ہوتا ہے جو اس کی خیر خواہی کرے اور شفقت و مہربانی کا دروازہ اس پر بند نہ کرے. ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مفلس اور ندار شخص ہوں، میں صاحب اہل و عیال ہوں، مجھے اپنے پاس سے رات کے کھانے میں سے کچھ عنایت فرمائیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راہ میں ہے. کچھ دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے دیناروں کی 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے. لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فی الحال آپ ان کو اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس نادار اور مفلس شخص کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی عطیہ تھا، اگر میں جانتا کہ اتنی قلیل مقدار ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا، مجھے معذور سمجھنا. ہم تو اہل ابتلاء سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تمام دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر اپنی راحتوں کو دفن کر دیا ہے. دوسروں کی بھلائی کے لیے آپ کے فضائل و مناقب اس قدر مشہور ہیں کہ کوئی امتی اس سے بے خبر نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، زین العباد، شمع اوتاد، سیدنا ابو الحسن علی المعروف بزین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد اور عبادت گزار تھے. آپ حقائق معرفت اور دقائق طریقت بیان کرنے میں بہت مشہور تھے. کسی نے آپ سے دریافت کیا دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید کون شخص ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ بھٹکنے دے. یہ صفت راست گو لوگوں کے اوصاف کمال میں سے ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو باطل میں مبتلا کرے. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ میدان کرب و بلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا گیا اور حضرت زین العابدین کے سوا مستورات حرم کا محافظ اور نگہبان کوئی نہ بچا، آپ اس وقت بیمار اور علیل تھے.
चुनाचे अहले बैत अतहार को ऊंटों की नंगी पुश्त पर सवार करके दमिश्क ले जाया गया। यजीद बिन अमीर मुआविया अल्लाह उसे रुसवा करे, उसके दरबार में किसी ने आपसे पूछा, ए अली, ए रहमत के घर वालों, किस हाल में हो और किस हाल में सुबह हुई? आपने फरमाया, हमारी हालत अपनी कौम के हाथों ऐसी है जैसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की हालत फिरौनियों के हाथ में हुई थी कि वो उनके फर्जंदों को कत्ल करते और उनकी औरतों को छोड़ देते थे। लिहाजा हम नहीं जानते कि इस इम्तिहानगाह में हमारी सुबह हमारी शाम के मुकाबले में क्या हकीकत रखेगी, लेकिन हम खुदा की नेमतों पर शुक्र बजा लाते हैं और उसकी डाली हुई मुसीबतों पर सब्र करते हैं। एक साल हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान हज के लिए आया, तवाफे काबा कर रहा था और चाहता था कि हजर अस्वद को बोसा दे, लेकिन अजदहाम में और भीड़ की वजह से वहां तक पहुंचने की राह न मिलती थी। जब वो मिंबर पर खुतबा देने खड़ा हुआ तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद हराम में इस जाहो जलाल से दाखिल हुए कि आपका चेहरा दरख्शां, रुखसार मुबारक ताबा और लिबास मुबारक मुअत्तर था। जब आप तवाफ करते हुए हजर अस्वद के करीब पहुंचे तो आपके एहतराम और ताजीम में हजर अस्वद के गिर्द खड़े हुए तमाम लोग हट गए ताकि आप हजर अस्वद को बोसा दे सकें। शामियों ने जब आपकी ये शान और शौकत देखी तो वो हशाम से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, लोगों ने तुम्हें हजर अस्वद को बोसा देने की राह नहीं दी, बावजूद इसके कि तुम अमीरुल मोमिनीन थे। लेकिन इस खूबरू नौजवान के आते ही सब लोग हजर अस्वद के पास से हट गए और उन्हें रास्ता दे दिया। हशाम ने अज़राह तजाहुल आरफाना कहा, मैं नहीं जानता ये शख्स कौन है। इस इनकार का मकसद यह था कि शामी लोग उन्हें पहचान न सके और कहीं उनकी पैरवी इख्तियार न कर लें जिससे उसकी इमारत खतरे में पड़ जाए। फरजदक जो बड़ा मारूफ शायर था और उस वक्त वहीं खड़ा था, इस एहानत से उसकी गैरत ईमानी जोश में आई और बबांगे दोहल कहने लगा, मैं इन्हें खूब जानता हूं। शामियों ने पूछा, ए अबू फराज, बताओ ये कौन है? इससे बढ़कर पुरवकार और दबदबे वाला नौजवान हमने नहीं देखा। फरजदक शायर ने कहा, कान खोल कर सुन लो, मैं इनके औसाफ बयान करता हूं और उनके नसब को बयान करता हूं। इसके बाद फिलबदी ये कसीदा पढ़ा। ये वो शख्स है जिसके निशाने कदम को अहले हरम पहचानते हैं और इनके मनसबे जलील को खाना काबा जानता है और हरम इससे वाकिफ है। ये खुदा के बंदों में बेहतरीन बंदे का फर्जंद है, सबसे ज्यादा मुत्तकी, पाको साफ और बेदाग निशान वाला है। अगर तू नहीं जानता तो सुन ले कि ये फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं। उनके नाना पर अल्लाह ने नबियों का सिलसिला खत्म फरमाया है। इनकी मुनव्वर पेशानी से नूर हिदायत इस तरह जलवा फिगन है जैसे आफताब की रोशनी से तारीकियां छट जाती हैं। ये अपनी आंखें हया से नीची रखते हैं और लोग हैबत से इनकी तरफ आंखें ऊंची नहीं कर सकते, और जब ये बात करें तो इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। जब कोई कुरैश इन्हें देखता है तो वो बोल उठता है कि इन पर तमाम खूबियां तमाम हो चुकी हैं। ये इज्जत और मंजिलत की ऐसी बुलंदी पर फायज हैं कि अरबो अजम का कोई मुसलमान इनसे हमसरी नहीं कर सकता। इनके नाना तमाम नबियों से अफजल और उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है, और तू भी उनकी उम्मत का एक फर्द है। जब हजर अस्वद को बोसा देने करीब हो तो मुमकिन है वो इनकी उंगलियों की राहत पहचान कर इन्हें थाम ले। इनके दस्ते मुबारक में छड़ी है जिसकी खुशबू बड़ी दिलनवाज है। इनकी हथेली की खुशबू हर तरफ फैल रही है। ये नरम खूं हैं, खफगी और गुस्से का इनसे कोई अंदेशा नहीं है। ये अपनी दो फौजों से यानी हुस्न अखलाक और पाकीज़ा खसलत से आरास्ता हैं। इनके औसाफ हमीदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल से माखूज हैं। इनके अनासिर और इनकी खूबू पाकीज़ा है। ए हशाम, तेरा इनकार करना इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन्हें तो अरबो अजम सब पहचानते हैं। इनके दोनों हाथ ऐसे हैं जिनका फैज बारिश की मानंद आम है। इनकी बख्शिश हर वक्त जारी है, हत्ता कि तंगदस्ती में भी खत्म नहीं होती। खुदा की तमाम मखलूक पर इनका एहसान आम है जिससे गुमराही, तंगदस्ती और जुल्म ज्यादती परागंदा होकर रह गए हैं। किसी सखी की सखावत इनकी बख्शिश की हद तक नहीं पहुंच सकती और कोई कौम इनके बराबर नहीं पहुंच सकती, अगरचे शुमार में कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। ये हजरात कहत साली के जमाना में बारिश की मानंद सैराब करते हैं। ये शेर हैं जबकि लोग जंग की भट्टी में जल रहे हैं। ये उस गिरोह से हैं जिनसे मोहब्बत करना दीन और उनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र और उनसे वाबस्ता रहना नजात और पनाह देने वाला है। अगर तमाम अहले तकवा को जमा किया जाए तो ये इन सब के इमाम होंगे। अगर अहले जमीन से अच्छे लोगों के बारे में पूछा जाए तो सब यही कहेंगे कि यही हैं।
ان کے لیے تونگری و مفلسی دونوں برابر ہیں. تنگ دستی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو کم نہیں کرتی. اللہ نے انہیں فضیلت دی اور ان کو شرافت و بزرگی سے نوازا، اور لوح و قلم میں ان کے لیے یہی حکم نافذ ہو چکا ہے. ان کا ذکر خدا کے بعد مقدم ہے. ہر میدان میں ان کے کلمات مثبت ہیں. وہ کون سا قبیلہ ہے جن کی گردنوں پر ان کا اور ان کے آباء و اجداد کے احسان کا بوجھ نہیں ہے؟ جسے خدا کی معرفت ہے وہ ان کی برتری کو پہچانتا ہے، چونکہ ان کے گھر سے دین ساری امت کو پہنچا ہے. فرزدق شاعر نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اشعار کہنے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف و توصیف میں اور بھی اشعار کہے، جس پر حشام بہت ناراض ہوا اور فرزدق کو گرفتار کر کے اسکان کے جیل خانہ میں قید کر دیا، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے. حشام کی یہ پہلی جرت ہے کہ بلا ثبوت و مقدمہ کسی کو قید کیا، حالانکہ اسلام میں اس کا کہیں جواز نہیں. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو فرزدق کی جرت ایمانی کی تحسین فرمائی اور دل جمعی کے لیے 12,000 درہم و دینار اس پیغام کے ساتھ بھجوائے کہ ہمیں معذور سمجھنا، اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے تو اس میں بھی دریغ نہ کرتے. فرزدق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بادشاہوں اور امیروں کی شان میں بکثرت قصیدے کہے ہیں. اگر ان کے کفارہ میں کچھ اشعار فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عرض کر دیے ہیں تو کیا کمال ہے. میں نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے، کسی مال و منال کی طمع میں یہ نہیں کیا. اس کا اجر اپنے خدا ہی سے چاہتا ہوں اور خدا کے رسول کی اہل بیت سے محبت اور دوستی کا طلبگار ہوں. حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے وہ رقم واپس کر کے کہلوایا کہ اے ابو فراز، اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو جو ہم نے بھیجا ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ ہم نے رضائے الہی کے لیے اپنی ملک سے نکال کر تمہاری ملک میں دے دیا ہے. اس وقت فرزدق شاعر نے وہ عطیہ لے لیا اور احسان مندی کا اظہار کیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف اس سے کہیں زیادہ ہے، جتنی کی جائے وہ بھی کم ہے. حضرت امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، طریقت میں دلیل و حجت، ارباب مشاہدہ کے برہان، امام اولاد نبی، برگزیدہ نسل علی، سیدنا امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ الملقب با امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. علوم کی باریکیوں اور کتاب الہی کے رموز و اشارات اور اس کے لطائف واضح طور پر بیان کرنے میں آپ کو کمال دسترت حاصل تھی. آپ کی کرامتیں اور روشن دلائل اور دلائل قاطعہ زبان زد خاص و عام ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے کسی کے ذریعے بلوایا. جب آپ اس کے قریب پہنچے تو وہ معذرت کرنے لگا اور تحائف پیش کر کے عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا. درباریوں نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، آپ نے تو انہیں شہید کرنے کے لیے بلایا تھا لیکن سلوک اس کے برعکس کیا. بادشاہ نے جواب دیا کہ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے 2 شیروں کو دیکھا کہ وہ ان کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے اور وہ گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے امام کے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم تجھے چیر ڈالیں گے. منقول ہے کہ آپ نے آیا کریمہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا، اس کی تفسیر میں فرمایا جو تجھے حق تعالی کے مطالعے سے غافل کرے وہی تیرا طاغوت ہے. تو اے طالب حق، اب تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز حجاب بن رہی ہے جو معرفت الہی میں مانے ہے اور یاد خدا سے تمہیں غافل بنا رہی ہے. اسے ترک کر دو تاکہ مکاشفہ ربانی حاصل ہو اور کوئی حجاب و معنی درمیان میں نہ رہے، کیونکہ کسی ممنوع اور محجوب شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قرب کا دعویٰ کرے. آپ کے ایک خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے اور آپ درود و وظائف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بلند آواز سے مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے مالک، رات آ گئی ہے، اب بادشاہوں کا تصرف اور اختیار ختم ہو چکا ہے. آسمان پر ستارے جھلملانے لگے ہیں، خلقت گھروں میں جا چکی ہے، لوگ سو چکے ہیں، آوازیں سکوت میں ڈوب چکی ہیں، خلقت لوگوں کے دروازوں سے ہٹ چکی ہے. بنو امیہ بھی محو خواب ہیں، انہوں نے اپنے خزانوں کو مکفل کر کے پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں. جو ان سے طمع و لالچ رکھتے تھے وہ بھی ان سے دور ہو چکے ہیں. اے خدا، تو زندہ و پائندہ اور دیکھنے اور جاننے والا ہے، تیرے لیے خواب و بیداری برابر ہے. جو تجھے ایسا نہ جانے وہ کسی نعمت کا مستحق نہیں ہے. اے خداوند کریم، تجھ کو کوئی چیز کسی چیز سے روک نہیں سکتی اور رات و دن
تیری بقا میں اثر انداز نہیں ہوتے. تیری رحمت کے دروازے ہر دعا کرنے والے کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور تیرے خزانے تیری حمد و ثنا کرنے والوں کے لیے وقف ہیں. تو ایسا مالک حقیقی ہے کہ کسی سائل کو محروم رکھنا تیری شایان شان ہی نہیں. تو ہر مومن کی دعا قبول فرماتا ہے، کسی کی دعا رد نہیں کرتا اور زمین و آسمان میں کسی سائل کو محروم نہیں رکھتا. اے میرے خدا، جب موت، قبر، حساب اور حشر کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں یہ دل کسی طرح چین و قرار نہیں پاتا. لہٰذا جو بھی حاجت مجھے لاحق ہوتی ہے میں تجھی سے عرض کرتا ہوں اور تجھی کو فریاد رس جان کر تجھی سے مانگتا ہوں. اب میری عرض یہ ہے کہ بوقت موت عذاب سے محفوظ رکھنا اور بوقت حساب بے عتاب راحت عطا فرمانا. آپ کا معمول تھا کہ اس دعا میں تمام رات گزار دیتے اور برابر آہو فغاں میں مشغول رہا کرتے. ایک رات خادم نے عرض کیا، اے میرے اور میرے ماں باپ کے آقا، یہ گریہ وزاری اور سینہ فگاری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ نے فرمایا، اے دوست، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام نظروں سے روپوش ہوئے تھے. اس پر وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی اور آنکھیں سفید ہو گئی تھی. لیکن میرے آباء و اجداد کے خاندان کے 18 نفوس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں میدان کربلا کے اندر گم ہو گئے تھے. یہ غم کیا اس سے کچھ کم ہے؟ میں ان کے غم و فراق میں اپنے رب کی حضور فریاد کر کے اپنی آنکھیں کیوں سفید نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہوں اور روز قیامت اپنے جد کریم علیہ تحیت و ثنا کے روبرو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ کی یہ کیفیت اپنے نفس کی عیب گیری پر مبنی تھی، کیونکہ یہ صفت اوصاف کمال سے متعلق ہے اور اسی صفت پر خدا کے تمام مقبول بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء و مرسلین ہوں یا اولیاء و اصفیاء. کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے. جو بندہ بارگاہ سمدیت میں تواضع اور بندگی سے سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں سر بلند رکھتا ہے. اگر ہم تمام اہل بیت اطہار کا اسی طرح تذکرہ کریں اور ان کے فضائل و مناقب شمار کریں تو یہ کتاب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے.